ایک جو سبب ہے گھر سے جی اچاٹ ہونے کا، آپس میں ہم آہنگی ختم ہونے کا، وہ یہ بھی ہوتا ہے نامحرموں سے میل جول۔ نامحرم عورت کے ساتھ بات چیت کرنا کسی بھی حوالے سے ہو، بدقسمتی سے یہ اختلاط جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا۔ تو اس میں جب مرد کسی نامحرم سے کسی آفس میں مثلا ساتھ کام کاج کرتے ہیں، یا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہاں ان کا آپس میں ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں یعنی نرم لہجے میں بات ہوتی ہے، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، اور اپنے گھر میں مرد بھی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ کام لیتا ہے سخت مزاجی، اور عورت جو ہے وہ آگے سے زبان درازی کرتی ہے۔ تو اب باہر سے جب اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، تو اب گھر سے جی اچاٹ ہوتا ہے، دل کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو نامحرموں سے جو میل جول ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے گھر کا ماحول خراب کرنے میں، اور دوسرا جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ عورت جو ہے اس کو اگر کبھی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو اپنا لہجہ ایسا رکھے کہ اگلے کے دل میں کوئی یعنی شیطانی خیالات پیدا نہ ہو، اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، یعنی وہ لہجہ تھوڑا سخت لہجہ رکھے تاکہ مرد کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، کوئی دل کا مریض جو ہے نا وہ اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے، بری سوچ اس کی کے لیے اس کی پیدا نہ ہو۔ تو اگر اس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیمات ہیں دین اسلام کی، ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گھر کا جو امن و سکون ہے وہ برقرار رہے گا، اور تکلیف دہ ماحول نہیں بنے گا۔ جو ہم آہنگی باقی رہے، ہم آہنگی واقعی بنیادی بات ہے، اور ہم آہنگی جو ہے محبت سے باقی رہے گی، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ محبت ختم کرتی ہیں، ہم آہنگی ختم کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ بڑی بنیادی بات آپ نے اس میں یہ فرمائی کہ جب مرد کا گھر سے دل اچاٹ ہوتا ہے تو کسی اور کی طرف جب وہ رجوع کرتا ہے، اب یہاں پر بھی ایک بڑا اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے جو طلاق کی طرف لے کر جاتا ہے، شک کا پہلو۔ اب عموماً بیوی اگر شکی مزاج ہوگی یا مرد شکی مزاج ہوگا تو اس سے بھی ان کی زندگی جو ہے یہ تکالیف سے بھر جائے گی، اور آپس میں ان کا نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یعنی مرد جب گھر آتا ہے تو بیوی کی طرف سے سوال ہوتا ہے لیٹ کیوں آئے، کس سے ملے، موبائل چیک کیا جائے گا، SMS میرے کال کیوں نہیں سنی، میرے میسج کا رپلائی کیوں نہیں دیا، کہاں مصروف تھے، کس سے اتنی لمبی بات کر رہے تھے، یہی سوالات بیوی سے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی فضا بنتی ہے، آپس کی اعتمادی ختم ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ طلاق کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ شک والا جو مزاج ہے، وہم والا جو مزاج ہے، یہ تو جہاں بھی کوئی ہوگا نا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ آفس میں اگر آپس میں کام کاج کرنے والے باس اور جو ان کے ماتحت ہیں امپلائیز ہیں، ان میں اگر شک والا ماحول بن جائے گا، ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں اگر شک اور وہم والا ماحول بنے گا، میاں اور بیوی کے بیچ میں بنے گا، سگے بہن بھائیوں میں بنے گا، کاروباری پارٹنرز میں آپس میں جو شراکت دار ہوتے ہیں کاروباری پارٹنرز، ان میں اگر آپس میں کوئی شک والی بات آ جائے گی اور اس کو دل میں جگہ دیں گے تو پھر نبھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسا مزاج واقعی گھر کا ماحول بھی بہت اس سے خراب ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، یعنی ایک بعض اوقات ہوتا ہے وسوسے آتے، لیکن ہم یعنی اتنے یعنی وہ کچے نہ ہو نا کہ بالکل کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو، ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہو تو ہم اس کے ساتھ جھولنا شروع کر دیں۔ اپنے آپ یعنی مضبوط رکھیں اپنے آپ کو، اور خواہ مخواہ شک کا شکار نہ ہوں۔ اور ایک بہترین جو انداز یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو تو اگنور کرنا چاہیے، لیکن بالفرض کہیں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اب وہ دل میں آ گئی تو اس میں بہترین انداز یہ ہے کہ اعتراض نہ کیا جائے۔ کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا، تنقید اور اس میں طنز، یہ جو ہے نا یہ تعلقات کو اور بگاڑتا ہے۔ اگر بالفرض کچھ ایسا ہے، محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسے قرائن ہیں، لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہو رہا ہے، جیسے بیوی شوہر کے حوالے سے اس کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف مائل ہو گیا یا کوئی بات چیت ایسی ہے، تو چھوٹی موٹی بات کو تو اگنور کرے، خواہ مخواہ شک نہ کرے۔ لیکن اب وہ شک سے بات تھوڑی یقین کی طرف جا رہی ہے تو اس میں اعتراض کرے گی، تنقید کرے گی تو یہ معاملہ مزید بگڑے گا۔ اصلاح کے انداز میں اگر آپس میں ایک خوشگوار ماحول جب ہو اس وقت بات کرے اور سمجھائے تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ جو دوری جو ہے، یہاں دوری اور کسی اور طرف قربت، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی محبت، یہاں سے محبت کا برتاؤ بڑھ جائے گا، یہاں سے اپنائیت کا برتاؤ بڑھ جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے کہیں اور ویسے دل یعنی مائل ہوگا بھی نہیں، اور اگر کہیں کوئی ایسی صورت ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ
وہ ہے نا کہ ناجائز دوستی ختم کرنے کے لیے جائز دوستی بڑھا دی جائے تو اس طرف سے دل ادھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ یعنی اس کا شوہر کسی کی طرف مائل نہ ہو تو وہ اس کے حقوق کو پورا کرے، اس کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئے، اور اس کو اگر ایسا لگ رہا ہے، کوئی ایسے قرائن ہیں، شک تو کرنا نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض وہ یقین کی طرف بات جاتی ہے تو یہ محبت کا برتاؤ اور بڑھا دے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ناپسندیدہ معاملات نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی شوہر جو ہے وہ خواہ شک نہ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہے تو یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور بڑھا دے، اور خوشگوار ماحول میں مکالمے کے انداز میں بات سمجھا کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہتری ہوگی۔ بعض اوقات یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود کرنے کی اس طرح ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کریں تو بگاڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں واقعی اگر کچھ ایسا ہے تو کوئی خیر خواہ، بڑا خیر خواہ، اگر اس کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی جائے اور وہ واقعی سمجھدار ہو تو اس سے بھی یہ بگاڑ جو ہے نا اس کو روکا جا سکتا ہے۔